جو شخص سیدھی راہ سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے وہ مصائب کے گرداب میں ڈوب کر مر جاتا ہے۔ جو شخص گریہ زاری کرتا ہے اور گھبراتا ہے اس کی مصیبت باری اور گراں ہو جاتی ہے۔ جو شخص کسی مصیبت کی شکایت کرتا ہے جو اس پر نازل ہوتی ہے تو گویا وہ اپنے پروردگار کی شکایت کرتا ہے۔ جو شخص اپنی تکالیف لوگوں پر ظاہر کرتا ہے وہ اپنے آپ کو دوہرے عذاب میں پھنساتا ہے۔ جس شخص کی نیت خراب ہوتی ہے وہ غم و فکر میں سرگرداں اور ذہنی پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ مصیبت پہلے ایک ہوتی ہے مگر گھبرانے سے دو ہو جاتی ہیں۔ مصائب تمام مخلوق میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی کوئی کسی مصیبت میں مبتلا اور کوئی کسی رنج و بلا میں گرفتار ہے۔ مصیبت میں گھبرانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ مصیبتیں اجر و ثواب کی کنجی اور یہ دنیا شر اور برائی کی کھیتی ہے۔ مصیبت و وبال بلا شبہ آسانی اور خوشحالی کی ہم رکاب ہیں۔ نافرمان اولاد ایک بہت بڑی سختی اور بلا ہے۔ آدمی کے لیے یہ سب سے زیادہ سخت مصیبت ہے کہ اس میں عقل نہ ہو۔ آدمی کو تمام مصائب لالچ اور دلی آرزوؤں کے پیچھے پڑنے سے پیش آتے ہیں۔ بے شک بڑا اجر بڑی مصیبت کے ساتھ ہے۔ پس جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اپنے پیارے بندے میں شامل کرنا چاہتا ہے تو ان کو کسی بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جس شخص کی عمر دراز ہوتی ہے اسے بہت سے مصائب پیش آتے ہیں، اور جس کی طبع میں شرارت زیادہ ہوتی ہے لوگ اس کے شر سے بے فکر نہیں ہوتے۔ جو شخص سیدھی راہ سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے وہ مصائب کے گرداب میں ڈوب کر مر جاتا ہے۔ ہمیشہ فتنوں میں مبتلا رہنا بہت بڑی مصیبت اور وطن کو نہ چھوڑنا تنگی معاش کا موجب ہے۔ جب کوئی مصیبت زیادہ سخت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد اسے دور کر دیتا ہے۔ اچھے لوگوں کے واسطے یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ ان کو شریروں کی خاطرداری اور مدارت کی ضرورت پیش آئے۔ مصائب اور آفات کی تلخی کے ہوتے لذت کی حلاوت اور شیرنی محسوس نہیں ہوتی۔ سب سے بری حالت اس شخص کی ہے جس کا مادہ فساد تو ختم ہو گیا مگر برائی کی دن نہیں گئی۔ بادشاہوں کا قرب مصیبت کی کنجی اور فتنے کا بیج ہے۔ ان لوگوں کی حالت پر افسوس ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی نعمتوں سے محرومی اور ذلت و رسوائی کی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ کمینوں کی دولت و سلطنت تمام مخلوق کے واسطے سختی اور مصیبت ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر دلیر ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا طرح طرح کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی حالت پر سخت افسوس ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی نعمتوں سے محرومی
اور ذلت و رسوائی کی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ جو شخص سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے وہ تنگی کی حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ جو شخص لاپرواہی سے کام کرتا ہے وہ تکلیف و صدمہ اٹھاتا ہے۔ جو شخص خواہ مخواہ اپنے آپ کو محتاج بتاتا ہے وہ محتاج ہی رہتا ہے۔ جو مصیبتوں سے بچتا اور ان کے سامنے نہیں آتا، مصیبتیں خود اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ جو بری باتوں سے بچتا رہتا ہے وہ مصیبتوں سے محفوظ و سلامت رہتا ہے۔ منافق کی زبان خوش کرنے والی اور دل تکلیف دینے والا ہوتا ہے۔ منافق ہمیشہ مکار، گناہوں کے کاموں پر اصرار کرنے والا اور دین کی باتوں میں شک کرنے والا ہے۔ ریاکاری کا ظاہر خوبصورت اور باطن بیمار، اور منافق کی بات بلی اور اس کا عمل پوشیدہ بیماری ہوتا ہے۔ منافقانہ چال رکھنا انسان کے لیے نہایت برا اور مذموم ہے۔ منافق کی زبان خوش کرنے والی اور دل تکلیف دینے والا ہوتا ہے۔ مجھے اس شخص پر رحم آتا ہے جس کی شہرت یہ ہو کہ وہ نیک ہے اور در حقیقت وہ برا ہو۔ منافق اپنی بہتری کے لیے ہر ایک سے سفارش کراتے اور ہر ایک کے غم پر جھوٹے آنسو بہاتے ہیں۔ منافق لوگ شیطان کے چیلے اور دوزخ کے کوئلے ہیں۔ یہی لوگ شیطان کی جماعت ہے۔ یاد رہے کہ شیطان کی جماعت بہت بڑا خسارہ پائے گی۔ سب سے بڑا منافق وہ ہے کہ اگر اس کو کسی کام کی بجا آوری کا حکم ہو تو اس سے بجا نہ لائے، اور کسی کام سے منع کیا جائے تو اس سے باز نہ آئے۔ جس شخص کا دل دنیا کی محبت پر فرفتہ ہوتا ہے وہ 3 مصائب کا شکار رہتا ہے۔ نمبر 1، وہ فکر جس سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، وہ حرص جو اسے کسی وقت نہیں چھوڑتی۔ نمبر 3، وہ امیدیں جن کو وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔